نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، آج فیس بک پر ایک مثنوی مولانا روم سے ایک اقتباس نظر آیا تو سوچا کہ کیوں نہ اس کی برکتوں میں شامل ہوا جائے اور یہ خوشبو جو ہے افادہ عام کی غرض سے سامنے لائی جائے۔ اقتباس کے جو تخلیق کار ہیں وہ ہیں شاہد محی الدین اور خالد شاہد وغیرہ بندہ نصیر، یعنی گولڑا شریف کے جو پیر نصیر الدین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غالباً 2010 یا 11 میں انتقال ہوا، ان کے کوئی مرید ہیں، اور انہوں نے اپنے پردادا پیر حضرت غوث زمان سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے سید غلام محی الدین گولڑوی گیلانی المعروف بابو جی، انہوں نے ایک روز اپنے بڑے صاحبزادے یعنی حضرت لالا جی کو مثنوی مولانا روم کے چند اشعار لکھوائے، تو وہ اشعار انہوں نے یہاں فیس بک پہ دیے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو سیشن آپ کے سامنے لے آئی جائے۔ چونکہ یہ باتیں پہلے ہم مختلف اشعار کے صورت میں عرض کرتے آئے ہیں، تو مضمون میں مطابقت تھی اور بہت اچھا انتخاب تھا، اور انتخاب کے پیچھے ایک ولی کی ذات تھی۔ ایک ولی نے اپنے جگر گوشے اپنے ولی بیٹے کے لیے ایک نخبہ، ایک انتخاب نکال کے اس کو لکھوائے، تو گولڑا شریف کی برکتیں بھی آ گئیں، غوث پاک کے گیلانی خاندان کی برکتیں بھی آ گئیں، اور چونکہ یہ حضرات ہمارے پیر طریقت حضرت خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا ایک بڑا خصوصی تعلق رہا ہے گولڑا شریف کے حضرات کا، تو اس حوالے سے ایک پیر صاحب کی خوشی کا اور گولڑا شریف کے حضرات کی خوشی کا، مولانا روم کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا، ان تمام حضرات کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی ہو جائے، اور ان تمام حضرات کا درد عشق، درد دل اور ان کے فیوزات و برکات اور ان کی جو توجہات ہیں وہ ہمارے اس سیشن میں، ہماری اس کاوش میں شامل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ صورت ظاہر چہ جوئی اے جواں، رو معانی را طلب اے پہلواں۔ یہ غالباً پیچھے جو پس منظر چل رہا ہوگا اس میں کسی پہلوان کی، کسی طاقتور شخص کی بات ہو رہی ہوگی، تو یا پھر کسی نوجوان جنگجو کی، کسی جوان مجاہد یا غازی کی بات ہو رہی ہوگی، تو اس تناظر میں یہ بات آئی ہے، اے جوان۔ یہ صورت ظاہر کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے؟ یعنی صورت ظاہر جو ہے وہ چاہے تیری صورت ظاہر ہو یا دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی حسن ہو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام امت کے بڑے چھوٹوں سب کو نصیحت ہوئی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جما دیجئے جو صبح و شام اس خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور کس لیے کرتے ہیں؟ کوئی دنیاوی غرض غایت، کوئی طلب، کوئی منشا نہیں ہے، یریدون وجہہ، اس کے مکھڑے کا، اس کی رضا کا، اس کی زیارت کا، اس کے مشاہدے، مکافحہ، مشافہے کی
ارادت اور ارادہ رکھتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور ایسے لوگ اگر کہیں مل جائیں تو وہ اگرچہ خاک نشین ہوں، خاکسار ہوں، ان کے ظاہری حلیے پر، ان کے ظاہری فقر و فاقے پر نہ جانا، ان سے نظریں نہ ہٹانا کہ بھئی یہ تو ساتھ ہی رہتے ہیں، ساتھ ہی رہیں گے، پھر مل جائیں گے. نہیں، یہ لوگ جو ہر وقت ہمہ وقت خدا کے مکھڑے پر توکل کر کے اس پر مستغرق رہتے ہیں، محو رہتے ہیں، محویت میں رہتے ہیں، ان کو میری بارگاہ میں خاص ایک قرب خاص، ایک مقام خاص حاصل ہے. میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں. غوث پاک نے اللہ سے پوچھا الہام میں، اے اللہ کبھی تیری دعوت کرنی ہو تو کیسے، کیا سبیل کی جائے؟ فرمایا ہاں وہ لوگ جن کو فقر و فاقہ نے، مصائب و آلام، آزمائشوں نے جلا دیا ہے، ان کو اپنے ہاں بلا لے، یا ان کے دسترخوان پہ بیچاروں کے ان کے آنگن میں چلا جا. دونوں صورتوں میں تجھے وہاں ملوں گا. مجھے ٹوٹے دلوں میں تلاش کر. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے. کیا دنیاوی، اے سننے والے، کیا دنیا کی زیب و زینت کو پریفر کرتا ہے تو؟ ٹھیک ہے، تو صورت ظاہر چ جوئی ہے جواں، رو معانی را طلب اے پہلواں. ہے تجھے تو اندر سے پہلواں، بڑا جری، قوی اور بڑا طاقتور، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا مظہر و مصداق بنایا ہوا ہے، اور تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مرتا ہے، گرتا ہے. پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب. معنی کی جستجو کر کہ یہ جو تن کی دولت ہے، ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عرس سے ہم لوگ واپس جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت یعنی صورت ظاہر، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. تو چھاؤں ہے، تو سایہ ہے، یہ تو کبھی ادھر آ گیا، کبھی ادھر آ گیا. روشنی آ گئی تو آ گیا، روشنی نہیں ہوئی تو یہ چلا گیا. یہ کیا صورت و حیات بد چون قشر پوست، مانا اندر وے چون مغز یار دوست. کہہ رہے ہیں جو ظاہری صورتیں اور حیتیں ہیں نا، ظاہری فارمز اور مینیفیسٹیشنز، یہ تو مثل چھلکے کے ہے. جیسے بادام کا چھلکا یا اخروٹ کا چھلکا ہوتا ہے، یا کیلے کا چھلکا. تو آپ کو بادام، اخروٹ یا کیلے کے چھلکے سے کام ہے، یا اس کے اندر جو مغز گری ہے اس سے کام ہے؟ تو مقصود تو یہ کہ چھلکا ہٹا کے اندر جو مغز ہے، فروٹ ہے، پھل، اس کو حاصل کیا جائے، اس گری دانے کو حاصل کیا جائے. تقویت، غذائیت، لذت، افادیت، تاثیر تو اس کے اندر ہے. چھلکا تو بے معنی ہے. تو قشر یا پوست جو ہے وہ بے معنی ہے، اس کو ہٹا، اس صورت ظاہر کے نقشے کو مٹا پہلے. ذہین شادی جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اندر کون ہے، کیا ہے. تو اس نے پہلے جسمانی صورت بنائی، صورت ظاہر. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. میں مٹی سے ایک پتلا، ایک صورت ظاہر بنانے والا ہوں آدم کا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو پوری طرح معتدل درست کر دوں، تمام اعضاء، تمام اس کے اندر ہارمونز، تمام عناصر اربع، جب ہر طرح سے اس کا تسویہ اور تعدیل ہو جائے تو پھر کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. اور جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سے سجدے میں اس کے لیے گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب ملائکہ نے گر گیا، اس کے سامنے جھک گئے. کس کے آگے؟ روحی، اس خدا کی روح کا چراغ جب اس باطن میں، اس کی حقیقت میں دیکھا تو روحی، سجدہ روحی کا، خدا کی روح کا تھا، جس میں ظاہر کی. تو عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر وہ ہے، معنی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک سادہ کاغذ کو لے لو، اس کی کیا عزت، کیا تعظیم، کیا ادب. اسی پہ قرآن کی آیت یا کوئی درود شریف، کوئی ایسا نیک کلمہ پرنٹ کر دو، اسماء الہی، اس کے بعد چون چون کے رکھتے ہیں لوگ اس کو.
مقدس ہو جاتا ہے، معظم محترم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، محتشم ہو جاتا ہے. تو اس کے احتشام میں، اس کے قدر و قیمت میں، اس کی تعظیم میں، اس کے ادب میں اضافہ کیوں ہو گیا کہ اس کے اوپر نقش ثبت ہو گیا وہ معنی اس کے کلام کا. پھر فرماتے ہیں درگزر از نام و بنگر در صفات تا صفات اترا نمایت سوء ذات. کہہ رہے ہیں ناموں کے دھوکے سے باہر نکل اور صفت دیکھ کہ اس نے تجھے آدم صفی اللہ اس کی صفت کا. اسی لیے حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، صوفیہ کرام اس کو نقل کر رہے ہیں، اتصفوا باوصاف اللہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اس خدا کے رنگ میں رنگے جاؤ، اس کے اخلاق کے رنگ میں، اس کی صفات کے رنگ میں رنگے جاؤ. تو اس کے صفات سے تخلق اختیار کرو، اس کے صفات سے متصف ہو جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ محقق ہو جاؤ گے. ایک ہے عابد، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، پھر ایک صوفی، پھر ایک محقق. محقق ہوتا ہے وہ حق میں محق ہو جاتا ہے، محب ہو جاتا ہے، ہر غیر سے، ہر ما سوا سے آزاد، اپنے نام سے، ہر فعل صفت ذات سے، نام سے مستثنی ہو جاتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے گئے، رات آدھی سے زیادہ بیت چکی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں، اپنے آنگن میں ہر جگہ ڈھونڈا نہیں. آپ ڈھونڈتی پیچھے فالو کرتی ہوئی گئی، دور کہیں ویرانے میں یا کسی قبرستان میں آپ کسی جگہ خلوت گزیں تھے. تو آپ نے ان کے خلوت قدے میں جھانک کے پوچھا 3 بار مختلف طریقوں سے. حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ ابو قحافہ یعنی ابو بکر صدیق کی بیٹی. کون ابو قحافہ؟ کون ابو بکر؟ کون محمد؟ ٹھیک ہے. نام احمد چون چونی یاری کند تھا کہ نورش چون مددگاری کند. نام احمد چون حصار شد حسین تاج باشد ذات روح الامین. چو محمد پاک گردد نار و دود ہر کجارو کرد وجہ اللہ بود. ٹھیک ہے. ہاں، تاکہ وہ جو صفات ہیں، وہ جو ذات حق کی طرف تیری رہنمائی کریں. گم شوی در ذات و آسائی ز خود چشم تو یک رنگ بیند نیک و بد. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ہوگا کیا کہ جب تو اپنے آپ کو چھوڑ دے گا، فخلعن علیک، اپنے نالین چھوڑ، یعنی کہ اپنے جس پر تو قائم ہے، جس پر تو کھڑا ہوتا ہے، اس تعین کو چھوڑ، اس نام صفت ذات سے مستثنا ہو. جب یہ ہو جائے گا، اپنا رنگ، اپنا نام صفت چلا جائے گا، اور کچھ اس کا رنگ، کچھ اس کے محبوب کا، کچھ اس کے دوستوں کا رنگ چڑھے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہر نیک و بد تجھے ایک نظر آئے گا. ہر نیک و بد اس کی مخلوق، اس کی رحمت میں. اس کے محبوب نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے بڑے گناہ گاروں یا بڑے گناہ والوں کے لیے. اور حدیث میں ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں، ہم نے شیخ اکبر کے کتاب الاسفار کے شروع کے پہلے چیپٹر کی دوسری یا تیسری جو سیشن تھی جنوری 2021 کا، آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں پہ تفصیل سے وہ حدیث، اس کے تمام طرق، اس کی تخریج بیان کی تھی، تمام سندات متن وغیرہ کے ساتھ. استغفار پر، رحمت پر تفصیل سے بحث ہوئی تھی وہاں پہ. اور اس کے بعد بھی 8 سیشنز میں مشکات شریف، ترمذی اور ریاض الصالحین وغیرہ سے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فرمایا حدیث میں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو خدا تمہیں تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اس سے بار بار توبہ و استغفار کریں گے اور وہ ان کو معاف کرے گا. کیونکہ وہ جب اس کا بندہ گناہ کے بعد جب اس کی طرف پلٹ کے آتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، تو وہ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے جیسے کسی بندے کا صحرا میں اونٹ یا اس کا سارا کاروان، سارا مال و متاع گم ہو جائے، پیاس سے برا حال ہو، اچانک اس کو کہیں چھاؤں بھی مل جائے، کہیں پانی بھی مل جائے، اپنا اونٹ، اپنا کاروان بھی مل جائے، سارا ساز و سامان بھی مل جائے، نقشہ اور راہ بھی مل جائے، تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی خوشی کی.
اس وقت اگر وہ خوشی سے کہہ دیتا نا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں تیرا مولا تو میرا بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے حواس باختہ ہو گیا، اوسان خطا ہو گئے، ہوش نہ رہا، اور وہ کوئی ایسی بات کا گیا جو خلاف واقعہ بھی تھی اور خلاف مقصد، اس کے ذہن میں مقصد کچھ اور تھا، جب وہ الفاظ غلط اس کے منہ سے نکل گئے تو خدا اس غلطی کو بھی پسند فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، کیونکہ میری محبت میں سب کچھ ہوا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ما درون را بنگری محال را، ما بیرون را ننگری محال را قال را۔ ہم قول اور ظاہری نمود و نمائش، ظاہری رسم روایت چیزیں نہیں دیکھتے، ظاہری ایکٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ اندر کا حال کیا ہے، اندر نیت کیا ہے، اندر کیا ہے، معنی دیکھتے ہیں، صورت نہیں دیکھتے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں، سخی حسن بابا نے دل کا چراغ میں وہ شعر لے کر آئے ہیں ایک جگہ کہ پیش مانا چیست صورت از زبوں چرخ را مانیش می دارد نگوں۔ مانا کہ آگے تو آسمان بھی جھک کے ٹیڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہوگا جب تو نیک و بد کو سب کو ایک رنگ میں، ایک اس میں دیکھے گا، ایک نظر سے؟ کارے او با بندگان بد چنا او کرم فرما بود بر آسیاں۔ وہ اس کی صفت، اس کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں سے اس طرح سلوک کرتا ہے کہ ان پر کرم فرما دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ کرم بھی فرماتا ہے۔ اس کی تو یہ ہے صفت، اس کا تو یہ حال ہے۔ گرنا آسی یا مدید اندر جہاں رحمت عزت کجا بود آیا بودے آیا۔ اگر دنیا میں گناہگار نہ ہوتے، شیخ اکبر کا اس پر چیپٹر بھی ہے کتاب الاسفار میں، سفر مغفرت، سفر استغفار کے نام سے، سفر توبہ کے نام۔ دنیا میں گناہگار نہ ہوتے تو اس کی صفت مغفرت الغفار، غافر کہاں آیا ہوتی؟ غفار تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب کوئی گناہ ہو اور اس پر وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اسم الغافر، الغفار، غافر الذنب، یہ تو تحقق ہی نہیں ہو سکتا اس اسم کا جب تک کہ کوئی سامنے مقابلے میں گناہ اور گناہگار نہ ہو، کوئی جرمدار قصوروار نہ ہو، تو اس کی تو صفت رحمت کا، مغفرت کا اظہار ہی نہ ہونا تھا۔ سو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی صفت کا ہی اظہار نہ ہوتا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ ہم پر اور ساری کائنات پر حاوی ہے۔ ہماری مرضی، ہمارے ذوق، ہمارے رجحان سے تھوڑی بات بنے گی، بات تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو اس کو ایک پیر مرید کی واقعے کی تمثیل میں اس بات کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایک مرید تھا، یہاں پر یہ اقتباس تو ختم ہوا، اب چلتے ہیں اس طرف۔ ایک مرید تھا، اس نے اپنے پیر کے شہر میں جانا تھا، اپنی پیر کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی۔ اس پیر کامل یعنی کہ شیخ واصل موصل باللہ، طالب حق تھا، بڑی محنت کی اس نے، بڑے آداب کتابیں پڑھی، ادھر سے ادھر سے لوگوں سے پوچھا، پیر بھائیوں سے، سینئر خلفاء حضرات سے، دیگر مشائخ کی صحبت میں علماء کے پاس گیا کہ صلحاء کے پاس ادب سیکھوں، ادب سیکھتا رہا، بادشاہوں کے پاس گیا، ادب سیکھا، ادب 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 ادب، کوئی 370 یا 270 آداب اس نے کاغذ پہ لکھے، رجسٹر بنایا اور وہ سارے بجا لائے۔ گھر سے نکلا، نئے کپڑے سے لائے، کھانا پینا ترک کر دیا تاکہ ایک راستے میں کم سے کم چھوٹے بڑے حاجات کی نوبت آئے۔ زیادہ سے زیادہ وضو، زیادہ سے زیادہ تقویٰ، زیادہ سے زیادہ نفل، اپنی آنکھ، نگاہ، کان، ناک، منہ، زبان، ہر شے کی حفاظت کرتا ہوا جا رہا ہے، ننگے پیر جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ پیر کے شہر میں پہنچا تو اتنا ادب کہ پیر کے شہر میں جب ٹانگے والے کو کرایہ دے رہا ہے تو ہاتھ یوں کر کے، یوں نیچے کر کے دے رہا ہے کہ پیر کے شہر میں میں ہاتھ اوپر نہیں کر سکتا، لوں گا بھی تو یوں اور دوں گا بھی تو ہاتھ نیچے کر کے۔ ہر بندے کی عزت کیے جا رہا ہے کہ میرے مرشد خانہ، میرے مرشد کا شہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کرتے 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 پیر خانے کے دروازے پہنچا، اپنی زبان سے، اپنی پیشانی سے وہاں کی خاک بوسی کی، خاک چاٹی، آنکھوں پہ لگائی، پھر آگے گیا، پھر دو ہاتھ باندھ کے، پھر یوں کر کے، سر جھکا کے تمام تر آداب بجائے رہے۔ وہ جو 270 یا 370 کی لسٹ بنائی تھی چیک کرتا رہا، ایک ایک چیز کو چیک 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 چیک،
سب چیزیں ٹک 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 سب چیزیں کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیر کے خلوت قدے تک پہنچ گیا۔ جب پیر صاحب نے دیکھا کہ اتنے سارے آداب بجا لایا اور اس میں ایک بھی خطا سرزد نہیں ہوئی، ایک بھی بھول، ایک بھی چوک نہیں ہوئی اس سے، تو پیر نے دیکھتے ہی کہا ہاں آ گئے بے ادب بادب، بے ادب مؤدب آ گئے۔ وہ بڑا حیران کہ یار میرے ادب کا، آداب کا، میری محنت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، مجھے مؤدب بھی بادب بھی کہہ رہے ہیں، مگر بے ادب بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں، کون سی خطا سرزد ہوئی؟ اب یہ دل میں اس کا خیال لیا، پیر نے اپنے کشف سے، اللہ کی عطا سے متوجہ ہو کر اس کو فرمایا، کہہ رہے بیٹا اگر تو حقیقی معنی میں باادب ہوتا نا تو ادب تو یہ ہے کہ تیرے دل پہ اپنے پیر کی ہیبت اور روب ہوتا، اور اس ہیبت اور روب کے زیر اثر تجھ سے کوئی خطا سرزد ہوتی، کوئی ایک ادب تو تجھ سے چھوٹ جاتا، تجھ سے تو ایک ادب بھی قضا نہیں ہوا۔ یہ کیسا باادب ہے تو؟ اتنی بھی ہیبت اور روب تیرے دل پر اپنے پیر کی نہیں تھی کہ کوئی ایک آدھ ادب ہی کوئی اونچ نہیں چھوٹ جاتی؟ سب چیزیں اکارڈنگ ٹو دا پلان تو بجا لایا، تو اتنا ہوش میں، اتنا حواس میں، اتنا کمپوزر میں جب تو ہے تو ابھی ادب کی وادی میں تو آیا نہیں۔ اسی کو مولانا فرما گئے، ہفت شہر عشق را اتار گشت ماہنوزن در خم یکوچم۔ ہمارے حضور خواجہ صاحب یہ شعر بہت پسند فرماتے تھے، اور ہمارے ایک جو ان کے خادم ہیں صوفی حفیظ الخیری وہ یہ سناتے تھے، انہیں سے میں نے سنا سیکھا یہ شعر۔ کہتے ہیں کہ مولانا نے کہا کہ شیخ عطار جو ان سے پہلے پیش رو گزرے تھے، کہتے ہیں وہ اتنا بڑا عاشق، اتنا مؤدب تھا کہ 7 شہر عشق کے، ادب کے، تواضع کے، پیر پرستی کے اس نے چھان مارے، چھان ڈالے، اور ہم تو ابھی ماں ہنوز اندر خمیں یک کھوچم، ہم تو ابھی پہلی ہی گلی کے موڑ پہ کھڑے ہیں، دوسری گلی تک ہم نے نہیں کھنگالی، نہیں چھانی۔ اس نے 7 شہر، پیر صاحب فرماتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ 7 جرندوں سے، 7 شہروں، 7 چکیوں سے ہو کے آتا ہے۔ تو بس یہ کونوا مع الصادقین، تو یہ الصادقین کا، صالحین کا چرچا ہوا، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوبصورت ان کا چرچا ہے، کیا ہی خوبصورت ان کی سنگتیں، رفاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا روم کی، شیخ عطار کی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی، خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کی، بولر شریف والوں کی، غوث پاک خواجہ صاحب، دیگر تمام بزرگان، خصوصاً داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، سید عبداللہ شاہ غازی، تمام ہستیوں کی، بابا فرید گنج، تمام ہستیوں کی برکتیں، فیوزات، رحمتیں جو ہیں وہ قائم دائم رکھے اس امت پر، اس امت مسلمہ پر، اس زمانے پر، ہم غریبوں پر، اس آستانے پر۔ اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔